دریا کے کنارے ایک پرانا سا گاؤں بسا ہوا تھا جسے لوگ چک نوراں کہتے تھے، جہاں کچے گھر، مٹی کی گلیاں اور سادہ چہرے زندگی کی اصل پہچان تھے۔ یہاں لوگ کم بولتے تھے، مگر جو کہتے تھے وہی ان کا وعدہ بن جاتا تھا۔ چک نوراں میں زندگی آسان نہ تھی مگر سیدھی تھی۔ فصل کم ہوتی تھی مگر دل بھرے رہتے تھے، اور ہر انسان دوسرے کے دکھ کو اپنا سمجھتا تھا۔ اسی لیے یہ گاؤں وقت کی مار کے باوجود جڑا ہوا تھا۔ اسی گاؤں میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جس کے چہرے پر محنت کی سختی اور آنکھوں میں مستقبل کے خواب صاف دکھائی دیتے تھے۔ وہ عام سا تھا مگر اس کا دل غیر معمولی تھا۔ سلیم کا باپ کسان تھا جو زمین سے بات کرتا تھا، بیج ڈالتے وقت دعا پڑتا تھا اور پسینے کو رزق کی قیمت سمجھتا تھا۔ یہی بات سلیم نے بچپن سے سیکھی تھی۔ ایک سال بارش نے منہا موڑ لیا اور زمین نے خاموشی سے احتجاج شروع کر دیا۔ کھیت سوکھنے لگے اور کنویں نیچے اتر گئے۔ گاؤں کو پہلی بار بھوک کا خوف محسوس ہوا۔ لوگ فکر کے عالم میں اکٹھے ہونے لگے، ہر چہرے پر سوال اور ہر دل میں اندیشہ تھا کہ اگر یہی حال رہا تو آنے والا وقت اور بھی سخت ہوگا۔ اسی پریشانی کے دنوں میں شہر سے ایک آدمی گاؤں آیا، جس کے کپڑے صاف، باتیں تیز اور نظریں حساب کتاب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زمین خریدنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ زمین اب ان کے کسی کام کی نہیں رہی، اور اگر وہ چاہیں تو پیسوں کے بدلے سب کچھ بیچ کر آسان زندگی خرید سکتے ہیں۔ کچھ لوگ لالچ میں خاموش ہو گئے، کچھ کو اپنے بچوں کا مستقبل یاد آ گیا اور کچھ کو اپنے باپ دادا کی قبریں آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ سلیم آگے بڑھا اور بغیر آواز اونچی کیے کہا کہ یہ زمین صرف مٹی نہیں بلکہ ان کی پہچان اور سانس ہے، جسے بیچ دینا خود کو بیچ دینے کے برابر ہے۔ شہری آدمی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ مٹی بھوکے پیٹ کو نہیں بھر سکتی، مگر اس کی بات میں سچ کم اور غرور زیادہ تھا۔ سلیم نے زمین سے مٹی بھر مٹی اٹھائی اور سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہی مٹی نسلوں کو زندہ رکھتی آئی ہے اور آئندہ بھی رکھے گی۔ سلیم کے باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا، اور ماں نے خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ شہری آدمی نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ اگلے دن تک سوچ لے ورنہ طاقت استعمال ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی لے کر چلا گیا۔ اس رات گاؤں میں نیند کسی کی آنکھوں میں نہ آئی۔ چراغ جلتے رہے اور لوگ گھروں سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، کیونکہ فیصلہ صرف زمین کا نہیں، عزت کا تھا۔ سلیم نے سب کو اکٹھا کر کے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ جو زمین بیچ دے گا وہ اپنے بزرگوں سے ناتا توڑ دے گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بوڑھے کی آواز اٹھی کہ یہ زمین کسی قیمت پر نہیں دی جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ سب کی آوازیں ایک ہو گئی۔ اگلی صبح جب شہری آدمی واپس آیا تو گاؤں کے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ اس نے کاغذات دکھائے اور پولیس کا نام لیا، دباؤ بڑھایا، مگر گاؤں کی یکجہتی اس کے لیے نئی چیز تھی۔ سلیم خاموشی سے آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ اگر زمین لینی ہے تو پہلے ہمیں ہٹانا ہوگا۔ یہ دیکھ کر عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے، اور پورا گاؤں بغیر کسی ہتھیار کے زمین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے مٹی خود بول رہی ہو۔ چند گھنٹوں میں یہ خبر آس پاس کے دیہات تک پھیل گئی اور لوگ مدد کے لیے پہنچنے لگے، کیونکہ اب یہ صرف چک نوراں کا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ پولیس افسر نے حالات دیکھ کر زبردستی سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ لوگوں کو ان کی زمین سے نہیں ہٹا سکتے۔ کچھ دن بعد بارش آہستہ آہستہ برسنے لگی، زمین نے سانس لی اور بیج جاگنے لگے، جیسے قدرت نے گاؤں کو اس کے فیصلے پر مہر لگا دی ہو۔ کھیت سبز ہونے لگے اور لوگوں کے چہرے دوبارہ روشن ہو گئے۔ شکر کے کلمات ہر زبان پر تھے۔ سلیم کو نہ کوئی انعام ملا اور نہ شہرت، مگر گاؤں کی عزت اور لوگوں کی دعائیں اس کے حصے میں آئیں۔ ایک دن باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس نے صرف زمین نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بچا لیا ہے، اور یہ بات کسی تمغے سے کم نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں وہیں رہا اور فیکٹری کہیں اور بن گئی، مگر چک نوراں اپنی پہچان کے ساتھ قائم رہا۔ آج بھی جب بچے کھیتوں میں کھیلتے ہیں تو بزرگ انہیں یہ قصہ سناتے ہیں کہ یہ زمین بیچی نہیں گئی تھی۔ یہ کہانی یہی سکھاتی ہے کہ مٹی کا رشتہ پیسے سے نہیں ٹوٹتا، اور جو اپنی زمین سے وفا کرے
وقت خود اس کا ساتھ دیتا ہے